بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 18ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی سال ماہ رجب کی 7ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی، توبہ کا ذکر نکلا۔ توبہ کا ذکر نکلا، ارشاد ہوا توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ حال، ماضی اور مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ اب حال کیا ہے، ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ پشیماں ہو، شرمندہ ہو، یعنی جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کرے، شرمندگی ظاہر کرے۔ حال تو یہ ہے کہ پشیماں ہو، یعنی جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کرے۔ ماضی یہ ہے کہ دشمنوں کو خوش کرے۔ ماضی یعنی پاسٹ یہ ہے کہ دشمنوں کو خوش کرے، اور اگر کسی نے کسی کے 10 درہم غصب کیے ہیں اور صرف اتنا کہتا ہے کہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوگی۔ کسی نے کسی کی روپیے، مال وغیرہ غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، اور صرف اتنا کہا توبہ توبہ، تو توبہ توبہ ایسا کہنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو یہ ہوگی کہ 10 درہم اس کو واپس دے دے اور اس کو خوش کر دے، اس وقت اس کی توبہ توبہ ہوگی۔ اس وقت اس کی توبہ توبہ ہوگی۔ اگر لیا ہے، غصب کیا ہے، تو جس کا ہے اسے واپس دے دے اور اسے خوش کر دے، تب اس کی توبہ توبہ ہوگی۔ اگر کسی کو برا کہا ہے تو اس کے پاس جائے اور معذرت کرے اور اس سے معافی چاہے، اس کو راضی کرے۔ اور اگر جس شخص کو برا کہا ہے وہ مر چکا ہے تو کیا کرے؟ کسی کو برا کہا ہے تو اس کے پاس جائے، اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ شخص جس کو برا کہا تھا مر گیا ہے تو کیا کرے؟ جس قدر اس کو اس کی زندگی میں برا کہا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کو اتنا ہی اچھا کہے اور اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کرے۔ اور اگر کسی کو قتل کر دیا ہو اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اگر کسی کو قتل کر دیا تھا اور نہ اس کا کوئی وارث ہے، ولی ہے، تو کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ یعنی مردے کو زندہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرے۔ جو شخص غلام کو آزاد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مردے کو زندہ کیا۔ اور اگر کسی نے غیر کی منکوحہ یا مملوکہ کے ساتھ زنا کیا تھا، وہ کیا کرے؟ یعنی دوسرے کی بیوی تھی، دوسرے کی ملکیت میں تھی، اس کے ساتھ زنا کیا تو کیا کرے؟ اس بارے میں کسی جگہ یہ حکم نہیں ہے کہ شوہر اور مالک کے پاس جا کر معذرت کرے۔ پھر کیا کرے؟ خدا کی طرف رجوع، خدا کی طرف رجوع ہو۔ اس معنی کی مناسبت سے فرمایا کہ شراب پینے والا شراب سے توبہ کرے تو پھر کیا کرے؟ لطیف شربت، ٹھنڈا پانی خدا کی مخلوق کو پلائے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے بارے میں معذرت کرنا ہر گناہ کی مناسبت ہی سے آیا ہے۔ یہ توبہ کی پہلی کیفیت تھی۔ دوسری توبہ کی کیفیت جو ماضی کے قسم سے تھی وہی تھی جس کو لکھا جا چکا ہے۔ توبہ کی تیسری قسم جو مستقبل کی صفت رکھتی ہے یہ ہے
کہ نیت کرے. کیا کرے؟ تیسری جو فیوچر والی جو بتائے توبہ کی قسم، وہ کیا ہے؟ نیت کرے کہ جو گناہ کیا تھا آئندہ نہیں کرے گا. نیت کرے، پکا ارادہ کر لے. توبہ کرنے کے بعد پکا ارادہ کرے کہ مستقبل میں، فیوچر میں کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. حال پریشان، پشیماں ہو، ندامت کا اظہار کرے، اور پھر ماضی میں جو کیا تھا اس کی معذرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اور پھر مستقبل کی جو صفت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے وابستہ ہوا اور توبہ کی تو چند بار زبان مبارک سے یہی فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے. حقدار لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلسلے میں غلو فرمایا. مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی کے 20 جیتل ادار دینے ہیں اور ایک کتاب کسی سے عارضی طور پر مانگ کر لی تھی. وہ کتاب میرے پاس سے گم ہو گئی تھی. جس وقت شیخ کبیر نور اللہ مرقدہ نے دشمنوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں تاکید سے ذکر فرمایا، میں سمجھ گیا مخدوم چھپی ہوئی باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں. دل میں ٹھان لی کہ اب کے دہلی جاؤں گا تو ان لوگوں کو خوش کروں گا. جب اجودن سے دہلی آیا تو جس شخص کے 20 جیتل دینے تھے وہ بزاز کپڑے والا تھا. اس سے میں نے کپڑا لیا تھا، مگر کسی وقت بھی 20 جیتل اکٹھے جمع نہیں ہوتے تھے کہ اس کو پہنچاؤں. تنگ دستی کا عالم تھا، کبھی 5 جیتل ہاتھ آتے، کبھی 10. ایک دفعہ ایسا ہوا 10 جیتل ہاتھ آئے. میں نے اس بزاز کے گھر پر آ کر آواز دی. وہ گھر سے باہر آیا. میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے 20 جیتل میرے ذمے ہیں. اس کا موقع ہی نہیں ہوتا کہ ایک مشت ادا کر دوں. یہ 10 جیتل لایا ہوں، یہ لے لو، باقی بھی انشاءاللہ پہنچا دوں گا. اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بولا، اچھا شیخ کے پاس سے آ رہے ہو، بابا فرید کے پاس سے آ رہے ہو؟ پھر وہ 10 جیتل مجھ سے لے لیے اور کہنے لگا کہ باقی کے 10 جیتل میں نے تمہیں بخشے. اس کے بعد میں اس شخص کے پاس گیا جس سے کتاب لایا تھا. جب اس سے ملا تو پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، اے خواجہ، میں ایک کتاب تم سے عاریتن مانگ کر لے گیا تھا، وہ میرے پاس سے گم ہو گئی ہے. اب میں اس کی ایسی ہی کاپی حاصل کروں گا جیسی تمہاری کتاب تھی. دوسری کتاب نقل کرا کر تمہیں پہنچا دوں گا. جب اس شخص نے یہ بات سنی تو بولا، جی ہاں، جہاں سے آپ آ رہے ہیں یہ اسی کا پھل ہے. جہاں سے آپ آ رہے ہیں یہ اسی کا پھل ہے. اس کے بعد کہنے لگا، میں نے وہ کتاب آپ کو بخش دی. واہ! توبہ کی مناسبت ہی سے یہ فوائد بیان فرمائیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے اور پشت حق کی طرف ہوتی ہے. یعنی پیٹھ حق کی طرف ہوتی ہے اور نافرمانی کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور منہ حق کی جانب ہوتا ہے. اس کا چہرہ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے، پشت حق کی طرف ہوتی ہے. پشت حق کی طرف ہوتی ہے. جب توبہ کرتا ہے، خدا سے رجوع ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس کی پشت نافرمانی کی طرف ہو اور منہ حق کی جانب ہو. جب گناہ کرتا ہے تو چہرہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے اور پیٹھ حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. اور جب خدا سے رجوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پشت اس کی نافرمانی کی طرف ہوتی ہے اور منہ حق کی جانب ہوتا ہے. پھر فرمایا، جو تائب ہو گیا ہے اس کو طاعت میں پورا ذوق حاصل ہو جانا چاہیے. جس نے توبہ کرنی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو
طاعت میں عبادت میں پورا ذوق حاصل ہونا چاہیے، اور جو نافرمانی کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ ہے کہ وہ طاعت میں ذوق ہی نہیں پاتا ہے، اور جو نافرمانی کرنے لگتا ہے، نافرمانی کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اسے اللہ کی عبادت میں ذوق ہی نہیں پاتا ہے، مزہ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اگر ہم گناہوں کی عادت ڈالیں، لوگ کہتے ہیں کہ عبادت تو کرتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، گناہوں میں اتنے ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنے ملوث ہیں، اس کا حساب ہی نہیں ہے، تو طاعت میں ذوق کہاں سے آئے گا؟ بہرحال پھر خرچ کرنے کا ذکر نکلا، ارشاد ہوا، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 درہم اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ 10 درہم فقیروں کو دے دے۔ 1 درہم اپنے ساتھیوں میں خرچ کر دے، دوستوں کے ساتھ اڑا دے، بہتر یہ ہے کہ 10 درہم فقیروں کو دے دے۔ اسی طرح اگر 10 درہم اپنے رفیقوں میں اپنے دوستوں کے لیے خرچ کرے تو اس سے بہتر ہے کہ 100 درہم فقیروں کو دے دے۔ اگر 100 درہم اپنے رفیقوں میں اپنے دوستوں میں خرچ کرے تو ایسا ہوگا جیسے ایک غلام آزاد کر دیا۔ 100 درہم فقیروں میں خرچ کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے ایک غلام آزاد کرے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دیکھیں خرچ کرنے کی کتنے فائدے، گناہ سے بچنا، توبہ لازمی ضروری چیز ہے، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ میں پہلے حال ہے، پھر ماضی ہے، پھر مستقبل ہے۔ حال کا ندامت کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع کرے، جو ماضی میں کیا تھا ان سے جا کے معذرت کرے، اور پھر مستقبل میں آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے، اس کا چہرہ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے، پیٹھ حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے، خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے، خدا سے رجوع ہوتا ہے، اس کی پشت، اس کی پیٹھ نافرمانی کی طرف ہوتی ہے، اور چہرہ حق تعالیٰ کی جانب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب چہرہ کر کے اس سے متوجہ ہو کر، اس سے لو لگا کر توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ بڑا غفار، بڑا تواب ہے، اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، بڑا مہربان، بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجگان کی طفیل ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بار بار اپنے گناہوں سے نادم ہو کر تیری بارگاہ میں تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں کبھی گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان ملفوظات کو سمجھنے، سمجھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہمارے کہنے سننے میں غلطیاں، خامیاں ہوئیں، مالک و مولا تیرے حبیب کی طفیل، خواجگان کی طفیل، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہماری 4 جلد سے 18ویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔